حیدری اسلام کی امام زمانہ علیہ السلام علیہ ولد نعرہ سلوہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. وعيس الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى العجل المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما إمامنا وقائدنا وصاحبنا بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن العسكري ولعنة الدائمة على أعدائهم وظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. تمام تعریفیں تمام حمد اس وحدہ لا شریک خدائے بزرگ برتر کے لیے اور درود ہے سلام ہے سرکار ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی اولاد طیبین و طاہرین پر جو احادیث مقدسہ ہے کہ جس کی قیادت میں اس مجلس کا آغاز کیا گیا بہرحال متواتر ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے اور مشترک ہے، یعنی کامن ہے، ایسی حدیث ہے جو تقریباً سب کے وہاں موجود ہے. ارشاد گرامی ہے، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ جو حسن اور حسین ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں. دیکھیے سب سے پہلے جو زیر بحث مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کی کیفیت ہے شاید کسی مجلس میں اس سلسلے اور اس اعتبار سے ہم آپ میں گفتگو ہوئے تھے. دیکھیے ویسے تو کوئی بھی انسان ہے اس کو اختیار ہے کچھ کہنے کا، لیکن صاحبان عقل و فہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب
جہاں تک کلام کا سوال ہے اس کے پس منظر میں صاحب کلام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ صاحب کلام کا معیار کیا ہے، یعنی جس نے ارشاد فرمایا ہے اس صاحب کلام کے سلسلے میں بھی غور و فکر ہونا چاہیے کہ صاحب کلام کا جو ہے وہ اسٹیٹس اور معیار کیا ہے۔ دیکھیے اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تورات جو ہے کس کا کلام ہے تو انسان یہ کہے گا کہ بھائی تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی تورات کو خدا متعالی ہی نے تو نازل کیا تھا، کسی دوسرے خدا نے تو نازل نہیں کیا تھا۔ آپ سے یہ کہا جائے کہ زبور کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے تو آپ کہیں گے کہ بھائی جیسے تورات جو ہے اللہ کا کلام ہے ویسے ہی زبور بھی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا چلیے اب یہ بتائیے کہ انجیل کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، تو یہ ہوگا کہ بھیا جیسے تورات اور زبور اللہ کا کلام ہے ویسے ہی انجیل بھی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا چلیے آخری جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے، کہ بھیا جیسے تورات زبور انجیل قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا تھا اور اللہ کا کلام تھا، ویسے ہی قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے۔ اچھا چلیے اب اس کے بعد جب یہ پوچھا جائے کہ اچھا یہ بتائیے ان چاروں میں افضل کون ہے تو آپ کہیں گے افضل تو قرآن مجید ہے۔ تو بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تورات بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، قرآن مجید بھی اللہ کا کلام، تو قرآن مجید افضل کیسے ہو گیا؟ کیا اللہ کا ایک کلام افضل نہیں ہے دوسرا افضل ہے؟ کہ دیکھیے کلام الہیہ تو سب ہے لیکن اس سے بحث نہیں، یہ بھی تو دیکھیے کہ لانے والا کون ہے، سنانے والا کون ہے۔ صاحب زبور اور تھے، صاحب انجیل اور تھے، صاحب تورات اور تھے، کہ جب ذوات مقدسہ بدل گئی، لانے والے بدل گئے تو کلام کا معیار بھی بدل گیا۔ کلام الہیہ وہ بھی تھا، کلام الہیہ یہ بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پس منظر میں جو ذات ہوتی ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ کس کا ارشاد ہے۔ اچھا اب چلیے یہ حدیث گرامی جس کو پیغمبر نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو میرے نواسے ہیں حسن حسین ہیں یہ جوانان جنت کے سردار ہیں، تو کیا اس بات کی تحقیق نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کلام معمولی انسان کا نہیں ہے بلکہ یہ کلام اس کا ہے کہ جو مرکز انتخاب الہیہ ہے، جو مرکز نگاہ مشیت ہے، جو حسن اول ہے، جو کرم اول ہے، جو سراج منیر ہے، جو بشیر و نذیر ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مزمل ہے، جو مدثر ہے، جو دانائے سبل ہے، جو مولائے کل ہے، جو گنتی کا پہلا آدم ہے، جو دعائے ابراہیم ہے، جو اول ما خلق اللہ نوری ہے۔ اس کے کلام کے لیے یہ کہنا ایک دم جو ہے وہ حق ہے کہ اگر یہ خاموش رہتا ہے تو مرضی الہیہ سے، اگر بولتا ہے تو وحی الہیہ سے کلام کرتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہ صاحب کلام کی بلندی کو دیکھنا بھی ضروری کہ جس کا ارشاد ہے وہ کتنا بلند ہے۔ اچھا چلیے جس کا ارشاد گرامی ہے وہ یہ الہیہ کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، اس نے یہ فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو حسن اور حسین ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابوہما خیر منہما، اور ان کے جو والد ہیں وہ ان سرداروں سے افضل ہیں۔ یاد رکھیے فلسفہ کربلا ہے، فلسفہ احادیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ مجلسوں کی کثرت سے کربلا سمجھ میں آ جائے، نوحوں کی کثرت سے کربلا سمجھ میں آ جائے، علماء کی تعداد بڑھ جانے سے کربلا سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے جب تک انسان
اپنی حالت کو خود تبدیل نہیں کرتا ہے، جب تک اس کی حالت کو اللہ بھی تبدیل نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن ایسے عالم میں اگر روزے چسنی نظر آنے لگے کسی عالم کو تو سمجھ لیجئے کہ یہ سسٹم کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ انسان نے اپنے کو خود تبدیل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اور کربلا نے سکھا دیا ہم کو کہ دیکھیے جس نے تبدیل کیا اور جس کے اندر جذبہ تھا، امام حسین نے اسے حر علیہ السلام بنا کے سامنے پیش کر دیا۔ غلطی جو ہے ادراک کی ہے، غلطی سمجھ کی ہے، سبھی تو پڑھ کے آتے ہیں ایران عراق سے۔ دیکھیے خطا ہماری بھی ہے۔ آج معاملہ یہ ہے کہ پان لگانے والا اگر ذاکری کرنے لگا تو یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھیا پان لگانے والا ذاکری نہ کرے، ذاکری کرے، لیکن یہ بھی نہیں کہ جو 20 سال پڑھ کے آیا ہے اس کے اوپر بھی انگشت نمائی۔ دیکھیے جب تک معاملہ ایک دم کلیئر نہ ہو، صلوات پڑھ دے چلیے اچھا دیکھا جائے کہ معاملہ اس اعتبار سے اب کسی کو جو ہے تعزیہ جو ہے برا لگ رہا ہے، کسی کو عزا خانے کی سجاوٹ بری لگ رہی ہے، کسی کو علم زیادہ لگنے لگے، کسی کو کالے لباس سے الرجی ہونے لگی۔ اب تک ہم نے کربلا سے سیکھا کیا ہے؟ یاد رکھیے یہ ایک نظام ہے، یہ ایک سسٹم ہے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے، لیکن وہی معاملہ کہ جب تک آپ اپنے کو تبدیل نہ کیجئے گا، جب تک آپ کی حالت کو خداوند عالم بھی تبدیل نہیں کرے گا۔ لہذا انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے تبدیلی کا۔ اور میں نے شاید کسی مجلس میں کہا تھا کہ اتنی عظیم قربانی کے بعد زنا تو ویسے ہی ہو رہی ہیں، آپ دیکھیے کہ کتنے زنا کے کیس سامنے آ رہے ہیں۔ اتنی عظیم قربانی کے بعد کیا چوریاں بند ہو گئی؟ کیا ڈکیتیاں بند ہو گئی؟ آپ ایک عمر سات کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا لکھنؤ میں گنائیں کہ کتنے عمر محمد سامنے کی چیز ہے۔ اتنا واضح واقعہ، اتنا زبردست واقعہ، اتنی عظیم قربانیاں، اس کے بعد ہو تو سب کچھ رہا ہے لکھنؤ میں۔ ایک ایسا جو ہے وہ انسان پیدا ہو گیا، ابھی تک کہتا تھا کہ 26 آیات الہیہ کو نکالا جائے، اب تو وہ پورے قرآن مجید ہی کو فیک معاذ اللہ بتانے لگا ہے۔ صلوات پڑھ دیں یعنی یہ نہیں کہا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اس کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ اتنا عظیم واقعہ، میں نے کہا کہ زنا کے کیسز آج بھی ہو رہے ہیں، اتنی بڑی قربانی کے بعد چوریاں آج بھی ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں آج بھی ہو رہی ہیں، بدماشیاں آج بھی ہو رہی ہیں، بندروں کو علماء کا لباس آج بھی پہنایا جا رہا ہے۔ لیکن صاحب نظر کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس بندر نے علماء کا لباس پہن لیا ہے۔ صورتحال تو وہی ہے۔ جب صورتحال وہی ہے تو پھر اتنی عظیم قربانی کا مقصد کیا ہے؟ اتنی عظیم قربانی کا مطلب کیا ہے؟ پھر امام مظلوم کربلا یہ کربلا میں کیوں وارد ہوئے؟ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو اتنی عظیم قربانی کا فائدہ کیا ہوا؟ کا فائدہ اتنا نظر آیا کہ بھیا امام حسین نے شہادت دے کے کم سے کم اتنا تو سمجھا دیا کہ یزید کون ہے، امام حسین کون ہے، حق کون ہے، باطل کون ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے کل شرابی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن معاف کیجئے گا امام کی شہادت کے بعد اب اتنی تو کم سے کم بیداری پیدا ہو گئی کہ شرابی کو لوگ کل بھی لعنتی سمجھ رہے تھے، آج بھی لعنتی سمجھ رہے ہیں۔ چلو آپ بول دے گا یہ جو ممبر ہے یہ کیا ہے؟ یہ علمی بلندی ہے، یہ کمالی جگہ ہے، یہاں سے علم تقسیم ہوتا ہے، یہاں سے ادب جو ہے بانٹا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ آج معلوم ہے کتابیں اٹھانے کی فرصت کس کے پاس ہے؟ ذرا بتائیے ہم کو۔
ابھی 4 کتابیں اگر نام لے لیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ لکھوا لیا جائے تو اس کا املا درست نہیں رہے گا. یہ کتابوں کے مطالعے کا جو عالم ہے وہ ہم جانتے ہی ہیں. اچھا چلیے جب مطالعہ نہیں ہے, اتنا کمزور مطالعہ ہے, پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھیا شیعوں کے پاس بہت نالج ہے, بہت معلومات شیعوں کے پاس ہیں, تو یہ کہاں سے نالج آ گئی؟ کوئی ملک نازل ہو گیا, کوئی فرشتہ ان کے اوپر آ گیا علم و ادب لے کے؟ کہا دیکھیے فرشتہ نہیں آیا, اللہ نے ان کو فرش عزا جیسی نعمت آسانی سے ہو رہی. یہ آسانی سے شعر و شاعری کا انسان اگر قذافی کے سلسلے میں بحث کر لی جائے تو پتہ یہ چلا کہ قذافی کے سلسلے میں اگر بحث ہو جائے یا وزن کے سلسلے میں یا مقطع کے سلسلے میں یا مطلع کے سلسلے میں یا تدارک کے سلسلے میں یا تختی کے سلسلے میں, اور یہ کہہ دیا جائے کہ بھیا یہ شعر ہے اس کی ایک تختی کر دیجئے, تو یہ جو تختی کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی, یہ کہاں سے پیدا ہو گئی؟ کیا ہم نے جو ہے ہم بہت بڑی بڑی نشست کرتے ہیں شعر و شاعری کی, یا کوئی جو ہے وہ بہت بڑا نظام ہے ہمارے پاس شاعری کا کہ پتہ یہ چلا کہ ایک دم جھوکم جھوک شاعری چل رہی ہے؟ معلوم ہے یہ صلاحیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ یہ صلاحیت فرش عزا سے پیدا ہوئی. دیکھیے کس تعداد میں شعرا ہے سرفراز گنج. اب کبھی کبھی ذاکر غصہ آ جاتا ہے بیٹھا بیٹھا, شعرا کی تعداد ہی ختم نہیں ہوتی. ایک شاعر اترا, دوسرا چڑھ گیا, تیسرا چڑھ گیا, چوتھا چڑھ گیا. بھیا اتنی تعداد میں شعرا کہاں سے پیدا ہو گئے؟ کیا کوئی شاعری کا کلاس ہو رہا ہے, کوئی نظام ہو رہا ہے شاعری کا؟ کہیں کوئی بہت بڑی نشست ہو رہی ہے جس میں اصول و ضوابط شاعری کے پڑھائے جا رہے ہیں؟ کیا مولانا صاحب کوئی شاعری وائری کا کلاس نہیں ہو رہا ہے؟ صرف ایک کلاس ہے مجلس, اس میں آتے ہیں شاعری بھی آ جاتی ہے, سلامت بھی آ جاتی ہے. سلامت پڑھے شاعری ہر زبان میں ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے. انگریزی میں بھی شاعری ہوتی ہے, ہندی میں بھی شاعری ہوتی ہے. میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑے شاعر تھے متنبی صاحب, اور متنبی صاحب جو تھے ان کا بہت بڑا دیوان ہے, جنہوں نے بہت سارے جو ہے وہ اشعار کا ذخیرہ دے دیا, اور اس ذخیرے کو ہم لوگ جو ہے دیوان متنبی کہتے ہیں. اچھا عربی فصاحت و بلاغت اس کے اندر بھری پڑی ہے دیوان متنبی میں, لہذا مدرسوں میں وہ دیوان میں نے بارہا کہا کہ داخل ہے. جبکہ اگر متنبی کی شخصیت اور ذات کے سلسلے میں دیکھا جائے تو ایک دم مشکوک معاملہ ہے. مشکوک معاملے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زبردست شاعری تھی کہ انہوں نے دعوے نبوت کر دیا تھا. صلوات پڑھے محمد. اب بتائیے چلا کہ اتنی زبردست شاعری کے دعوے نبوت کر دیا. اب جب دعوے نبوت کرنے والے انسان کا دیوان مدرسوں میں داخل ہوگا, پڑھایا جائے گا, تو آپ بتائیے از روئے عقل کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہر آدمی کہے گا کہ ایسا خبیث آدمی جس نے دعوے نبوت کر دیا, ایسے آدمی کے دیوان کو جلا دینا چاہیے, ایسے آدمی کے دیوان کو نظر آتش کر دینا چاہیے. لیکن یاد رکھیے یہ علماء جو دیوان متنبی پڑھاتے ہیں وہ اس وجہ سے پڑھاتے ہیں چونکہ اس میں عربی فصاحت و بلاغت ہے, عربی شعر و شاعری کا قاعدہ بہترین اس میں موجود ہے. کہ دیکھیے اس کے دعوے نبوت کو نہ جائیے. اسلام کا حکم ہے کہ علم اگر دشمن کے سینے میں بھی ہو تو اس کو بھی حاصل کر لو, اور جب یہ جذبہ تمہارے اندر علم حاصل کرنے کا پایا جائے گا تبھی تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی.
तो अरबी शेर व शायरी का मामला था। मालूम है संस्कृत शायरी में भी शिफात भाई बहुत दम है, यानी इतना दम है कि आप पूछिए नहीं। अब चूंकि संस्कृत जबान जो है वो हम लोगों की पकड़ से बाहर है, लिहाजा हम लोगों को लगता है कि भैया बस जो जबान आती है उसी में शायरी जबरदस्त होती है। ऐसा नहीं होता। मैंने बहुत सारी जो है वो शेर व शायरी जो संस्कृत की है उसका मुतालिया किया। अच्छा चलिए सुना भी देते हैं। भाई जाहिर सी बात है शायरी शायरी होती है। अब शायर ये कहता है कि शैले शैले ना माणिक्यम मौकितम ना गजे गजे साधुओं नहीं सर्वत्रम चंदनम ना बने बने काका किशुणा पिका किशुणा को भेदा पिका कयो बसंते प्राप्ते काका काका पिका पिका। सलवात पढ़े मोहम्मद अच्छा चलिए अब तर्जुमे को आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया जाए। ये जो संस्कृत का शायर है उसने एकदम जो है वो आपके मतलब की बात कह दी और उसने कहा कि साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम ना बने बने, कि देखो खबरदार होशियार, सिर्फ चंदन लगा लेने से कोई साधु नहीं हो जाता है। का भैया फिर कौन साधु होगा? का गीता रामायण वेद पुराण भविष्य पुराण सब पढ़ा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि सिर्फ चंदन लगा लेने से कोई साधु और विद्वान नहीं होता है। विद्वान होने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। भाई यही तो हम भी कहते हैं कि कोई नक्काशी शेरवानी पहन लेने से मौलवी खड़ा नहीं होता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये थोड़ी नहीं कि नक्काशी शेरवानी पहन ली जाए, फूल वाली गली से टोपी लेके लगा ली जाए। हम भी तो यही कहते हैं कि ये करने वाला मौलवी नहीं होता, आलिम नहीं होता। आलिम होने के लिए जरूरी है कि ये जितने उलूम दाखिल हैं निजाम में कम से कम उनका उसने मुतालिया किया हो, स्टडी की हो। अच्छा चलिए उसके आगे ये कहता है कि काका किशुणा पिका किशुणा को भेदा पिका कयो बसंते प्राप्ते काका काका पिका पिका। ये संस्कृत का शायर कहता है कि देखो कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, लिहाजा आदमी फर्क महसूस नहीं कर पाता है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है तब दोनों जब बोलते हैं कौवा कोयल तो इंसान पता लगा लेता है कि कौवा कौन है कोयल कौन है। यही तो हम भी कहते हैं कि शेरवानी पहन लेने से पता नहीं चल पाता है कि कौन कौवा है कौन कोयल है। जब ये अय्याम अज़ा के दिन आते हैं, जब ये बोलते हैं तो हम समझ लेते हैं। एकदम सामने की बात है भाई, कैसे पता लगाया जाए कि कौन जो है कोयल है कौन कौवा है। तो भाई साहब देखिए ये अय्याम अज़ा के दिन है, इसमें जो गुफ्तगू होगी उसी से अंदाजा हो जाएगा आज क्या मामला हो रहा है। मैंने तो कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है कि ज़िक्र अहले बैत करने का हक नहीं है, सबको हक है, लेकिन कम से कम अपने हुदूद में भी तो रहा जाए कि इंसान जो है अपने हुदूद को मुअय्यन कर ले। अच्छा मामला यहाँ तक जहाँ तक फर्जंद पैगंबर का सवाल है, पैगंबर ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाबी अहलिल जन्ना, ये जो हमारे नवासे हैं ये जवानाने जन्नत के सरदार हैं। अच्छा जवानाने जन्नत के सरदार हैं, अल्लाह ने इनको जो है वो जवानाने जन्नत का सरदार करार दिया है। ये सरदार है कि जो करबला में आया और आने के बाद अपनी सरदारी को साबित किया। देखिए बहुत सारी सरदारी का शौक तो आज आप देखें हर इंसान के अंदर पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है। चाहे कौम को 4 कदम लेके चलने की सलाहियत अंदर ना हो, लेकिन कॉलर टाइट करके आगे आगे चलने का जो जज्बा है वो इंसान के अंदर मौजूद होता है कि नहीं मौजूद होता है। और न मौजूद होता तो जो
कलाला के माना नहीं जानते थे, वो भी तो काफिले इंसानियत को लेके चले और कॉलर टाइट करके कहने लगे कि चलो हम रास्ता तुमको बताएंगे, हम तुमको मंजिल तक पहुंचाएंगे। अच्छा चलिए, हमने जब देखा तो एक मंजिल वो आई कि बेचारे खड़े हो गए। अब जब खड़े हो गए तो पीछे चलने वाले कहने लगे कि भैया क्या हुआ, क्यों आप खड़े हो गए? कहा देखो हम इस वजह से खड़े हो गए, कभी कभी हमारे ऊपर शैतान गालिब आ जाता है, और जब हमारे ऊपर शैतान गालिब आ जाता है तो जब हमारे ऊपर शैतान गालिब आ जाए तो तुम इस्लाह कर देना, जब तुम्हारे ऊपर गालिब आ जाएगा तो हम इस्लाह कर देंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस मनसब को इस्मत के दायरे में रखा और ये कहा कि देखो शयातीन का गुजर यहाँ नहीं होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत बड़ा लश्कर लेके नहीं उठे थे। देखिए आज इखलाक इमाम मजलूम करबला को बयान किया जाता है, इखलाक जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को बयान किया जाता है, लेकिन मैंने बारहा कहा कि इखलाक का मतलब ये नहीं है कि एक खूनी आ जाए आपके घर, उसके सामने भी बेहतरीन चाय नाश्ता रख दीजिए और कहिए कि भैया ये इखलाक है। खूनी हो तो क्या हुआ, चाय पीते जाओ कम से कम, सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा ये मंजिले इखलाक नहीं है कि खूनी को चाय पिलाई जाए, शिमर को नाश्ता कराया जाए, उमरे साथ मलून को बिरयानी खिला दी जाए दस्तरखान के ऊपर बिठा के। आप याद रखिएगा, इसको इखलाक नहीं कहते। इखलाक नाम है दीन के एहकाम को नाफिज करने का। अगर आप किसी को नमाज की तालीम दे रहे हैं तो इसको इखलाक कहते हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि चाय पिलाइए खूली को और बिरयानी खिलाइए शिमर को और कहिए हमसे बड़ा इखलाक किसका है कि हमने शिमर को बिरयानी खिला दी। हर जगह बिरयानी ही रखना इस्लाम नहीं है, कहीं कहीं पे आईना भी दिखाना पड़ता है। अच्छा चलिए कैसे आईना दिखाया जाए भैया? जहाँ आज लोग शिमर को बिरयानी खिला रहे हैं, उमरे साथ को चाय पिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, वहाँ कैसे जो है वो आईना दिखाया जाए? अच्छा चलिए इखलाक कहाँ से फैला? तमीज़ो तहजीब हमने कहाँ से सीखी? तमीज़ो तहजीब हमने अहले बैत से सीखी, इखलाक हमने अहले बैत से लिया। क्या इमाम हुसैन से बेहतर इखलाक किसी का होगा? लेकिन आपने भी यजीद को आईना दिखाया और ये कहा कि ज़िनाज़ादा इब्ने ज़िनाज़ादा ने मुझे तलवार और जिल्लत के दरमियान मजबूर किया। जो तैयब व ताहिर आगोश के पले हुए होते हैं वो जिल्लत को कबूल नहीं करते, अपनी गर्दन को दे देते हैं खुदा की बारगाह में। अच्छा चलिए इमाम हुसैन का ये कहना कि ज़िनाज़ादा इब्ने ज़िनाज़ादा ने कितना बड़ा फिक्रा है, दर्द भाई है कि नहीं है? अच्छा चलिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब जो है वो विरासत लेके चली है करबला से तो आपने क्या आईना नहीं दिखाया? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में जब आप पहुंची तो पहुंचने के बाद आपने फरमाया कि यब्न ज़रका, ऐ नीली आंख वाली के बच्चे, तू समझ रहा है कि मेरे भाई को मारने के बाद तूने हमारे जो है मकसद को खत्म कर दिया है। याद रखना हमारा मकसद कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। अच्छा आप ये बताएं नीली आंख वाली के बच्चे का मतलब क्या होता? ये कोई चाय नाश्ता कराया जा रहा है? ये कोई बिरयानी खिलाई जा रही है उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को आईना दिखाया जा रहा है। तू जालिम है, तू एहकाम शरिया का मुनकिर है, तू नमाज रोजे का मजाक उड़ाने वाला है। और ये जो निजाम है जिसमें बंदरों को उलमा का लिबास पहना के बिठाला जाता है, हम तुम्हें आईना दिखा रहे हैं यब्न ज़रका, नीली आंख वाली के बच्चे। अगर इससे बड़ी तो अगर सही तरीके से इसके ऊपर गौर किया जाए
تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار میں کون سی چیز تھی اور کون سی کسر تھی جو باقی تھی، سب کچھ تو جو ہے سنا دیا۔ کہ یاد رکھیے یہ ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، یہ علی کی بیٹی ہی کا کلیجہ ہے جس نے کو آئینہ دکھا دیا کہ تم نیلی آنکھ والی کے بچے ہو، تم کل بھی لعنتی تھے، آج بھی لعنتی ہو۔ سلام پڑھ دے تو جہاں کے اوپر اخلاق دکھانا ہو وہاں کے اوپر دکھائیے۔ بے نمازی کے ساتھ رواداری نہیں کی جاتی ہے، غاصبوں کے ساتھ رواداری نہیں کی جاتی ہے، ڈکیتوں کو جو ہے وہ ٹارچ نہیں دکھائی جاتی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا نظام سخت ہونا چاہیے، سسٹم سخت ہونا چاہیے۔ اچھا چلیے، معاشرے میں اگر تھوڑی بہت سختی نہیں ہوگی نظام کے اعتبار سے تو ایک دم لوگ سرکش ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اچھا ایک دن موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے ہم نکلے، لڑکا گاڑی چلا رہا تھا، وہ جالی والی جو ہے وہ گاڑی نظر آئی ہم کو، تو ہم نے پوچھا کہ بھیا یہ جالی والی گاڑی، اس میں لوگ پھندا جو ہے بنائے ہوئے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اس گاڑی سے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے اس سے آوازہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کاش یہ گاڑی جناتوں والی مسجد کے پاس بھی ہوتی۔ اچھا وہ لڑکا کہنے لگا کہ بھیا مولانا صاحب یہ گاڑی کیا کریے گا، جناتوں والی مسجد میں کیا کام ہوگا؟ ہم نے کہا جیسے ہی اذان شروع ہوگی ویسے ہی گاڑی چلے گی۔ بھائی ظاہر سے بات ہے کہ نمازیں ہیں، اس میں کون سی تصاولی ہے، عبادت الہیہ ہے، اس میں کون سی کمزوری ہے اور کون سی رواداری ہے؟ ہر جگہ چائے ناشتہ کرانا یہ اخلاق نہیں ہے۔ یاد رکھیے عقیدہ درست ہونا چاہیے اہل بیت کے متعلق اور معاملات سخت ہونا چاہیے۔ جب تک سختی نہیں ہوگی جب تک معاشرہ جو ہے سدھرے گا نہیں، ورنہ آپ ہر انسان کی جوتی صحیح کریے، ہر انسان کی چاپلوسی کرتے رہیے، جب تک آئینہ نہیں دکھائیے گا تب تک دین نہیں پھیلے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اگر بظاہر دیکھا جائے اور اس وقت کا بھگول اٹھا کے دیکھا جائے۔ کیا کمی تھی امام حسین علیہ السلام کو؟ بھائی ہم فیسلٹی میں مست ہوتے، ہم سوچتے ہیں اے سی لگا ہے، عالیشان مکان ہے سرفراز گنج میں، اب ہم کیوں پچڑے میں پڑے؟ مسجد امام باڑہ اور روضے کے جو ہے پچڑے میں ہم کیوں پڑے؟ بھیا اللہ نے سب کچھ دیا ہے، 40,000 تو صرف پینشن پا رہے ہیں، صاحبزادے ابو دھابی میں سروس کر رہے ہیں، بڑھیا نوٹوں کی گنتی کر کے بھیج دیتے ہیں، اب کیا کمی ہے؟ کیوں ہم چکر میں پڑے مولانا اعظمی کے، جناتوں والی مسجد کے اور روضے کے؟ جانے تو جہاں جائے بڑھیا بہترین اے سی لگی ہوئی ہے، ٹھنڈا پانی پیو، بہترین جو ہے منو سلوا کھاؤ، وہاں سے لکھنوی کبابی سے منگا کے ایک دم منو سلوا نوش کرو، ایک دم عیش کرو۔ یاد رکھیے یہی کیفیت ہمارا شمار ظالم کے ساتھ کرا دیتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تم صحیح آدمی نہیں ہو، اگر صحیح ہوتے تو اپنے زمانے کے یزید کا مقابلہ کرتے۔ امام نے یہی کہا تھا کہ اگر ہم خاموش رہے تو ہمارا شمار اسی ظالم کے ساتھ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاموشی خراب ہو جائے۔ دنیا بھر کے افراد آئے، فرزند پیغمبر، آپ کو کیا کمی ہے؟ ساری فیسلٹی ہے، آپ مدینہ منورہ میں قیام کریں، آپ پنجتن کی آخری نشانی ہے، آپ کو کیا معاملہ ہے بھائی؟ آپ کو دنیا کی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، آپ جانے دیجئے، اس کو نظام چلانے دیجئے، اس کو سسٹم چلانے دیجئے۔ امام حسین اگر اس وقت ہم خاموش ہوں گے تو ہمارا شمار اسی شرابی، اسی ظالم کے ساتھ ہوگا، لہذا میرے نانا نے حکم دیا ہے کہ ایسے مواقع کے اوپر خاموشی جائز نہیں ہے۔ اچھا امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا تو یہ نہیں، آپ یاد رکھیے گا پورا نظام، پورا سسٹم قتل گاہ تک امام حسین علیہ السلام واقف تھے، ورنہ جب سید الملائکہ آئے تھے اور پیغمبر سے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں ذبح کیا جائے گا،
تو پیغمبر بیٹھے ہوئے گریا کر رہے تھے، سر سے عمامے کو اتار دیا آپ نے، اپنی زلفوں کو پریشان کیا، چہرے کے اوپر خاک ملی اور اپنے صحابہ سے کہنے لگے کہ آتانی جبرائیل، ارے جبرائیل آئے تھے جنہوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ میرا یہ شہزادہ کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مار ڈالا جائے گا۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، بہت زیادہ مصائب نہیں پڑھنے ہیں، خدا آپ کی آوازوں کے اوپر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ایک روایت میں نے دیکھی، ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی، علماء عموماً اس روایت کو نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے جناب اخنف، انہوں نے جب سنا کہ نبی کا نواسہ کربلا میں مار ڈالا جائے گا، آنکھوں کو جوڑا پیغمبر، ارے ہمیں آپ جو ہے وہ اتنی اجازت دیجئے کہ ہم بھی کربلا میں کام آ جائیں، آپ کے نواسے کے اوپر قربان ہو جائیں۔ کہا اچھا چلو، تمہیں اللہ جو ہے اجازت دے گا، تم ہمارے نواسے کی جانب سے قربانی پیش کرو گے۔ کہا اسی دوران کفار سے جنگ ہونا تھی، اخنف گئے تھے، ایک دم زخمی صورت میں جب گرے زمین کے اوپر تو ایک مرتبہ پیغمبر نے قریب پہنچ کے یہ فرمایا کہ میرے صحابی کوئی خواہش ہے؟ کہا خواہش تو پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ ہم کربلا میں آپ کے نواسے کے اوپر قربان ہونا چاہتے ہیں۔ اب روایت عجیب و غریب ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ ابھی تم اپنی قبر میں آرام سے سو جاؤ، جب میرا نواسہ نرغے آدھا میں گھرے گا تب ملائکہ تم کو یہاں سے نکال کر لے جائیں گے۔ ارے روایت عجیب تھی، میں جو ہے وہ حیرت زدہ ہو گیا۔ اچھا چلیے، جب وہ وقت آیا کہ جب امام مظلوم کربلا کے حل میں ناظرین ینظرنا کی دو ملک آئے، سرانے کھڑے ہوئے، اے پیغمبر کے صحابی اپنے کفن کو سنبھالو، نبی کا نواسہ نرغے آدھا میں گھرا ہوا۔ ایک مرتبہ اخنف نے اپنے کفن کو سنبھالا، ملائکہ لے کے نینوا میں آئے، ادھر سلام کیا نبی کے نواسے، نبی کے نواسے نے زخموں سے چور۔ ایک مرتبہ اپنے نانا کے صحابی کو دیکھا، ارے میرے نانا کے صحابی آ گئے، دیکھو یہ حسین نرغے آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ اچھا چلیے، اخنف نے جنگ شروع کی، اب روایت کو چھوڑتے ہوئے کب زخمی ہو کے پھر گرے خاک کربلا کے اوپر۔ جب گرے تو روایت یہ کہتی ہے کہ امام حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا۔ ارے کسی نے پوچھا تھا اخنف، ارے جب زخمی صورت میں تم نینوا کی زمین کے اوپر گرے تو کم سے کم فرزند پیغمبر کو مدد کے لیے پکارو۔ اخنف نے جواب دیا، کیا مدد کے لیے پکارے، ارے میرا آقا زخموں سے چور ہے، ہم اس کو زحمت نہیں دینا چاہتے۔ اچھا کتنے زخم تھے امام مظلوم کربلا کے، اور بعد شہادت کیا ہوا معلوم ہے؟ روایت یہ کہتی ہے کہ جب جناب زینب کو رسیوں میں باندھے اور پوچھ سے گردن ہاتھوں کو باندھے جب مقتل کی جانب سے گزارا گیا، ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ حسین کی سینے کی ہڈیاں جا کے پشت کی ہڈیوں سے کھل چکی ہیں۔ زینب تڑپ گئی، بھیا آپ کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے کھل چکی ہیں۔ ارے بھائی یہ بہن شرمندہ ہے، سر کے اوپر پیدا نہیں والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
پروردگارا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. پروردگارا جو بزرگان تشریف فرمائے ان کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا یاب فرما. پروردگارا ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت الہیہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ احکام الہیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ فرما. خصوصاً جمہوریہ اسلامی ایران کا تحفظ فرما. ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. ہمارے آخری سرکار کو نازل فرما. الحمدللہ رب العالمین. فتقبل منا انک انت السمیع العلیم.